اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم نے اپنے سب سے پہلے درس میں جیسے اللہ تعالیٰ سے ہدایت مانگی تھی، اہدنا الصراط المستقیم، تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن دیا تھا اور پھر ہم نے اس کی تفصیل پڑھی تھی۔ پھر اپنے دوسرے درس میں باقاعدہ بنی اسرائیل سے خطاب ہوا تھا، اس میں بھی سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو یہی بات بتائی تھی کہ تم اب اس قرآن پر ایمان لے کر آؤ، اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی پوری چارٹ شیٹ سامنے رکھی کہ کس طریقے سے میں اپنی رحمتیں تم پر نازل کرتا چلا گیا، نعمتیں نازل کرتا چلا گیا، اور ہر موقع پہ تم کس طریقے سے ان کی پامالی کرتے چلے گئے، ان کی بے قدری کرتے چلے گئے۔ اس کے بعد جو ہم نے اختتام جس پر کیا تھا اس میں پھر سب بریکٹ کرتے ہوئے آخر میں یہ آیت آئی تھی کہ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ، کہ اب ہم نے یہ آیات پوری وضاحت کے ساتھ اپنے محمد تمہارے اوپر نازل کر دی ہیں۔ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ، اب اس کا انکار کوئی نہیں کرے گا سوائے اس کے جو اللہ کا نافرمان ہوگا۔ تو ہم نے یہاں پر اپنی بات کو ختم کی تھی، اور پھر ہم نے کہا تھا کہ اوَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا، کہ جب کبھی بھی ایسا ان کے ساتھ ہوتا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی عہد آیا، یعنی اللہ کی کوئی کتاب آئی، نبذ فریق منہم، تو ان میں سے کوئی نہ کوئی گروپ ایسا ضرور تھا کہ جس نے اللہ کی کتاب کو اٹھا کے پھینک دیا، بل اکثرهم لا یؤمنون، بلکہ حقیقت یہ تھی کہ اکثریت ایسی تھی جو ان کتابوں پر ایمان نہیں لاتی تھی۔ تو اب یہی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں رسول کے ساتھ، محمد رسول اللہ کے ساتھ بھی یہی کر رہے ہیں، اور پھر آگے اللہ تعالیٰ نے جو کچھ پرابلمس انہوں نے کریٹ کی، جو کچھ فتنے انہوں نے کریٹ کیے، جو اسلام کے حوالے سے کنفیوژنس انہوں نے کریٹ کی، اللہ تعالیٰ ان کو مختلف پوائنٹس بیان کرتا چلا جائے گا۔ تو اب آج کا شروع کرتے ہیں کہ وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ، اور اب بھی ان کے ساتھ یہی ہوا کہ اب جب ان کے پاس اللہ کی طرف سے ایک رسول آ گیا ہے، مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ، جو اسی قرآن کی تصدیق کر رہا ہے، وہی قرآن لے کر آیا ہے جو اس کی تصدیق میں جو ان کے پاس تورات میں موجود ہے، نبذ فریق من الذین اوتوا الکتاب، تو جو اہل کتاب ہیں ان کے ایک گروپ نے اس کو اٹھا کے پھینک دیا ہے، کس چیز کو؟ کتاب اللہ کی کتاب کو، وراء ظہورہم، اپنی پیٹھ پیچھے۔ یعنی اس دفعہ بھی یہی ہوا کہ جیسے جب بھی کوئی وحی آتی رہی، کتاب آتی رہی، تو یہ لوگ یہی کرتے تھے، بالکل ایسے نگلیکٹ کر دیتے تھے جیسے یہ کوئی چیز ہی نہیں ہے۔ تو اب بھی یہود و نصارہ ایگزیکٹلی ایسا ہی کر رہے ہیں کہ جب محمد الرسول اللہ کی کتاب لے کر آ رہے ہیں تو انہوں نے کیا کیا کہ نبذ فریق من الذین اوتوا الکتاب کتاب اللہ وراء ظہورہم، تو وہ لوگ نبذہ کے اٹھا کے پھینک دیا، فریق من الذین اوتوا الکتاب، بنی اسرائیل میں سے یا اہل کتاب میں سے جن کو کتاب دی گئی ہے، ان میں سے ایک گروپ نے اللہ تعالیٰ کی کتاب کو اٹھا کے کتاب اللہ وراء ظہورہم اپنی پیٹھ پیچھے ڈال دیا، کأنہم لا یعلمون، بالکل اس طرح بیہیو کیا جیسے کہ وہ جانتے ہی نہیں ہیں۔ اس کے مقابلے میں انہوں نے کیا کیا چیزیں شروع کی، اب یہاں سے شروع ہو رہا ہے۔ فرمایا کہ بجائے یہ کہ وہ اللہ کی کتاب کے پیچھے چلتے، واتبعوا ما تتلو الشیاطین، انہوں نے اس چیز کی اتباع کی جو ان کو شیاطین سناتے تھے، علی ملک سلیمان، اور جو کچھ بھی وہ سناتے تھے اس کو سلیمان کی حکومت پر ڈال دیتے تھے کہ بھئی یہ تو سلیمان کے زمانے میں ہوتا تھا۔ یعنی عموماً دیکھیں آج بھی جیسے ہماری سیاست میں ہوتا ہے نا کہ ہم کوئی کسی حکمران کے دور میں اگر کوئی چیز ہوتی ہے تو ہم اس حکمران کے اوپر ڈال دیتے ہیں کہ جی اس نے ایسا کیا، اس نے ایسا کیا۔ اب ہم اس چیز کی فکر نہیں کرتے ہم لوگ بھی کہ بھئی اس کا حکم تھا یا نہیں تھا، اس کی اپروول تھی یا نہیں تھی، اس کی کانسنٹ تھی یا نہیں تھی، یا ایون اس کو معلوم بھی تھا یا نہیں تھا، نہیں ہوتا نا، بس ہم یہ کہتے ہیں کہ ان کے دور میں ایسا ہوتا تھا اس لیے وہ خراب ہے۔ تو ایگزیکٹلی وہ لوگ بھی یہی کرتے تھے کہ حضرت سلیمان کے دور میں بہت کچھ وہ اس قسم کی حرکتیں کرتے تھے اور اس کو حضرت سلیمان کے اوپر ڈال دیتے تھے وہ۔ تو ما تتلو الشیاطین واتبعوا ما تتلو الشیاطین، تو وہ اس چیز کی اتباع کرتے تھے، اس چیز کے پیچھے چلتے تھے، ما تتلو الشیاطین، جس کو شیاطین تلاوت کرتے تھے یا شیاطین اس کو سناتے تھے، علی ملک سلیمان، اور اس کا الزام وہ سلیمان کی حکومت پر ڈالتے تھے۔ وما کفر سلیمان، لیکن سلیمان ایسے نہیں تھے کہ جو اللہ کا کفر کرتے یا کوئی کفرانہ حرکتیں کرتے، ولیکن الشیاطین کفروا، بلکہ یہ شیاطین تھے جو کفر کرتے تھے، یعلمون الناس السحر، اب وہ کیا چیز ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ یہاں بتا رہا ہے کہ کفر کر رہے تھے وہ، تو اب اس کی تفصیل ہے پوری، ٹھیک ہے نا۔ وہ کیا ہے کہ یعلمون الناس السحر، کہ وہ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے، وما انزل علی الملکین ببابل ہاروت و ماروت، اور دوسری وہ چیزیں سکھاتے تھے جو ہم نے اپنے فرشتوں کے اوپر ہاروت اور ماروت کے اوپر نازل کی تھیں، یعنی وہ روحانی علوم تھے۔ وما يعلمان من احد، اور وہ دونوں ہاروت اور ماروت کہ جب وہ کسی کو بھی یہ علم سکھاتے تھے تو وہ ان کو حتیٰ یقولا، تو وہ یہاں تک کہ ان سے یہ کہہ دیا کرتے تھے، ان کو اوپنلی بتا دیا کرتے تھے کہ انما نحن فتنۃ، کہ ہم تمہارے لیے اللہ کی طرف سے ایک آزمائش ہیں، فلا تکفر، لہٰذا انکار نہ کرو اس چیز کا، یا کفر نہ کرو تم اللہ تعالیٰ کا۔ یعنی دو چیزیں ہیں، ایک کہ یہ شیاطین جو ہیں وہ ایک جادو سکھاتے تھے اور دوسرے وہ روحانی علوم سکھاتے تھے۔ ظاہر ہے ان چیزوں میں کوئی حرج نہیں ہے، نہ جادو سیکھنا کوئی بری چیز ہے اور نہ ہی کوئی روحانی علوم سیکھنا کوئی بری چیز ہے، لیکن وہ کرتے کیا تھے اب اس کا ذکر آگے آ رہا ہے۔ یہ تو ایک تشریح کے طور پہ یا تمہید کے طور پہ بتایا کہ یہ دو علوم تھے اور ان دونوں علوم کو وہ استعمال کیسے کرتے تھے۔
کہتے تھے کہ فلا تکفر، تو کفر نہ کرو، فیتعلمون منہما، تو یہ ان دونوں علوم سے، یعنی یہ جادو سے بھی اور روحانی علوم سے بھی، وہ کیا سیکھتے تھے؟ ما یفرقون به بین المرء وزوجہ، جس سے کہ وہ میاں اور بیوی کے درمیان تفریق پیدا کر سکیں، وہ یہ چیزیں سیکھ رہے ہیں ان کو. وما هم بضارین به من احد، لیکن اس سے وہ کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتے تھے، الا باذن اللہ، الا یہ کہ اللہ کا حکم ہو. ویتعلمون ما یضرهم ولا ينفعهم، وہ ان دونوں علوم سے، یعنی جو جادو ہے اور روحانی علوم ہے، ان سے بھی وہ چیزیں سیکھتے تھے جس سے کہ وہ لوگوں کو نقصان دے سکیں، نہ کہ ان کا کوئی فائدہ دے سکیں. وَلَقَدْ عَلِمُوا، اور یہ بھی وہ جان بوجھ کر کرتے تھے، وہ یہ جانتے تھے اچھی طرح کہ لمن اشتراہ، جو بھی یہ چیزیں خریدے گا، ما لہ فی الآخرۃ من خلاق، اس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوگا. وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ، اور یہ بہت ہی بری چیز تھی جو یہ اپنے نفس کے لیے خرید رہے تھے، یا جس میں انہوں نے اپنی نفس کو بیچ ڈالا تھا. لو کانوا یعلمون، کاش کہ یہ جانتے. یعنی یہ بتایا جا رہا ہے کہ بجائے اس کے کہ وہ قرآن کی اتباع کرتے جو محمد رسول اللہ لے کر آئے تھے، اس کو تو انہوں نے پس پش ڈال دیا. اس کے بجائے وہ شیطانوں نے جو چیز گھڑی تھی حضرت سلیمان کے زمانے میں، اور اس کو ان کی حکومت کے اوپر ڈال دیا تھا اس چیز کی اتباع کرتے. وہ چیز کیا تھی کہ وہ جادو کو استعمال کر کے اور روحانی علوم کو استعمال کر کے لوگوں کو نقصان پہنچانے کے لیے ان لوگوں کو نقصان پہنچایا کرتے تھے، میاں اور بیوی میں رشتے کاٹا کرتے تھے. یہ جس کا ہم نے پیچھے بھی ذکر کیا تھا نا، کہ الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ ویقطعون ما امر اللہ بہ ان یوصل. تو ایک اللہ کی کتاب کو چھوڑ دینا اور دوسرا رشتے کاٹنا، یہ ظاہر کفر کے برابر کے درجے ہیں دونوں. تو وہ یہی حرکت کرتے تھے جادو کو لے کر بھی اور روحانی علوم کو لے کر بھی. یعنی اصلاً یہ بات سمجھنا ضروری ہے کہ ظاہر ہے کہ یہ کوئی جادو حرام نہیں ہے یا کوئی روحانی علوم حرام نہیں ہے، لیکن ان کا اب استعمال کیسے کر رہے ہیں. بالکل ایسے ہی جیسے آج اب سائنس اور ٹیکنالوجی ہے، ہم دیکھتے ہیں نا، اس میں کوئی حرام نہیں ہے، لیکن اگر کوئی شخص سائنس کو صرف اس لیے استعمال کرے کہ پورے کے پورے علاقے وہ ایٹم بم سے اڑا دے، اور وہ اسی لیے سائنس استعمال کر رہا ہے، یہ بہت ہی خطرناک بات ہے. تو فطری بات ہے کہ وہ نقصان کے لیے کر رہا ہے، اور قیامت کے روز وہ بھی ایسے ہی اٹھے گا. تو آخر میں اللہ فرماتے ہیں اس پوائنٹ کے آخر میں کہ ولو انہم آمنوا، اگر یہ لوگ اس قرآن پر ایمان لے آتے، واتقوا، اور اس قرآن کی تعلیمات کے مطابق تقوی اختیار کرتے، لمثوبۃ من عند اللہ خیر، تو اللہ کی طرف سے ان کو بہت اچھا اجر ملتا. لو کانوا یعلمون، کاش کہ یہ لوگ اس چیز کو سمجھتے. پھر دوسری چیز جہاں سے فتنہ اٹھ رہا تھا، پرابلم یہ اٹھ رہی تھی، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ان لوگوں کا رویہ تھا. تو اب اللہ تعالیٰ نے یہاں صحابہ کرام کو سکھایا، تاکہ یہ یہودی، ظاہر یہود و نصارہ یہی پیدا کر رہے تھے. تو یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، لا تقولوا راعینا، اب جب تم رسول اللہ کی مجلس میں بیٹھو تو راعینا کا لفظ استعمال نہیں کرنا، وقولوا انظرنا، بلکہ انظرنا کا لفظ استعمال کرنا، واسمعوا، اور پھر جب وہ کچھ تمہیں بتائیں تو اس کو غور سے سننا. یعنی رعینہ کا لفظ سے علماء نے یہ لکھا ہے کہ وہ رعینہ کہہ دیتے تھے اس کو، کہ ہمارے چرواہے، اس طرح وہ رسول اللہ کی بے عزتی کرتے تھے وہ. تو اس کی جگہ اللہ تعالیٰ نے یہ لفظ سرے سے مجلسی آداب سے ہٹا کے اس کی جگہ ایک دوسرے لفظ انظرنا کا مطلب ہوتا ہے ہمیں مہلت دیجیے کہ ہم آپ کی بات سمجھ لیں. تو پھر کہا کہ واسمعوا، اور پھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس مہلت کے لیے مہلت میں دوبارہ تمہیں سمجھائیں تو پھر ان کی بات غور سے سنو. وللکافرین عذاب علیم، اور جو اگر اب دوبارہ رعینہ استعمال کریں گے اور ان مجلسی آداب کا خیال نہیں رکھیں گے تو ان کافروں کے لیے المناک عذاب ہے. ما یود الذین کفروا من اہل الکتاب ولا المشرکین، کہ اہل کتاب میں سے جو کافر ہیں وہ بھی اور مشرکین بھی، وہ قطعاً یہ بات نہیں چاہتے ان ینزل علیکم من خیر من ربکم، کہ تمہارے اوپر تمہارے رب کی طرف سے کوئی بھلائی نازل ہو. واللہ یختص برحمتہ من یشاء، جبکہ اللہ کا تو اصول یہی ہے کہ وہ جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت کے لیے اختیار کر لیتا ہے. وہ تم سے تو نہیں پوچھے گا کہ اپنی کتاب کس پر نازل ہونی چاہیے کس پر نہیں، جیسے ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں نا کہ آخری درس کے بالکل ہی آخری درس میں، کہ اس کے آخر میں کہ ان کو یہ تھا کہ جبریل نے یہ بنی اسماعیل کے شخص محمد پہ کیوں نازل کر دی، یہ بنی اسرائیل پہ کیوں نہیں نازل کی. تو اللہ اسی کا جواب دے رہا ہے کہ یہ تو اللہ تم سے تو نہیں پوچھے گا، وہ تو اپنی رحمت کے لیے جس کو چاہے گا مختص کر لے گا. واللہ ذو الفضل العظیم، تو اللہ تعالیٰ بڑے فضل والا ہے. تیسرا پوائنٹ جو کنفیوژن انہوں نے اٹھایا وہ یہ تھا کہ ایسا کیوں ہوتا ہے کہ جب مطلب تورات موجود ہے تو پھر قرآن کی ضرورت کیوں ہے. تو اب اللہ تعالیٰ اس کا بھی جواب دے رہا ہے کہ ما ننسخ من آیتن، کہ جب کوئی آیت ہم منسوخ کرتے ہیں، او ننسیہا، یا ہم اس کو بھلا دیتے ہیں، نأتی بخیر منہا او مثلیہا، تو یا تو ہم اس سے بہتر کوئی چیز لے کر آتے ہیں یا اسی کی جیسی کوئی چیز لے کر آتے ہیں. یعنی جب اللہ کسی قوم کو مخاطب کر رہا ہے تو یہ دیکھے گا کہ وہ کس درجے خرابی میں مبتلا ہے، تو اسی کی خرابی کے حساب سے اگر وہی میسج دوبارہ دینا ہوگا تو وہی دوبارہ دے دے گا، جیسے بنی اسرائیل میں پیغمبر آتے رہے ہیں. اور یا پھر کوئی اس سے بہتر الفاظ میں یا اس سے بہتر تعلیمات یا اس سے بہتر انداز میں اللہ تعالیٰ وہی تعلیم دے دے گا. تو یہ تو ایک بڑی عمومی چیز ہے.
علم تعلم تو کیا تم یہ نہیں جانتے کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قادر ہے. یعنی وہ ایک ہی بات کو اسی انداز سے دوبارہ بیان کر دے یا اسی ایک بات کو ایک اس سے زیادہ اچھے انداز سے وہ بیان کر دے. تو اب یہ قرآن کریم آیا ہے جس میں یا تو وہی تعلیمات ہیں جو تورات اور انجیل کے اندر تھیں، یا اس سے زیادہ وہی تعلیمات اس سے زیادہ بہتر انداز میں موجود ہیں، یا زیادہ افیکٹو تعلیمات موجود ہیں اس کے اندر. تو یہ کوئی انوکھی بات نہیں ہے، کوئی ایسی پریشانی کی بات نہیں ہے کہ جس پر اعتراض اٹھایا جائے. تو علم تعلم تو کیا تم لوگ نہیں جانتے کہ ان اللہ لہ ملک السماوات والارض، کہ زمین اور آسمان کی ساری ملکیت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ہے، سارا اختیار اسی کا ہے. ما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر، اللہ کے علاوہ نہ تو تم کوئی ولی پاتے ہو نہ کوئی نصیر پاتے ہو. یعنی یہ بتایا کہ ہر قسم کا اختیار ہے. تو اگر وہ اپنی کتابوں میں اس قسم کا حالات، تمہارے حالات کو دیکھ کر یا تعلیمات کو دیکھ کر، وہ یہ دیکھ کر کہ وہ تمہیں کیا بتانا چاہتا ہے، اگر وہ کچھ اس قسم کی چیزوں کو منسوخ کر دے یا تمہارے ذہنوں سے اس کو محو کر دے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں. پھر چوتھی چیز یہاں پر یہ بتائی گئی کہ اب ظاہر ہے کہ یہود کے اندر، جیسے ہم نے حضرت موسیٰ کے معاملے میں پڑھا کہ حضرت موسیٰ نے ان سے کہا کہ گائے ذبح کر دو، تو انہوں نے بڑے سوال پہ سوال، کرٹیسائز، کوسچن ایوری تھنگ، کرٹیسائز ایوری تھنگ والی مینٹیلٹی لے کے بس شروع ہو گئے وہ. تو یہی چیز مسلمانوں میں بھی داخل ہو رہی تھی. تو اللہ تعالیٰ نے پھر یہاں پر ان کو تنبیہ کی کہ ام تریدون ان تسألوا رسولکم، کیا تم بھی یہی چاہتے ہو کہ اپنے رسول سے ایسے ہی کھینچ کھینچ کے سوال کرو، ایسے ہی کھرچ کھرچ کے سوال کرو، ایسے ہی کھینچتان کرتے رہو تم، کما سئل موسیٰ من قبل، جیسا کہ اس سے پہلے موسیٰ سے پوچھا گیا تھا. یعنی ایک صحیح طریقہ تو یہ ہوتا ہے نا کہ میں آپ سے ایک سوال پوچھ رہا ہوں اور پھر میرا کام یہ ہے کہ میں خاموشی سے اس کو پورا سمجھنے کی کوشش کروں، ایک آرگنائز تھنکنگ کے ساتھ، ایک سائنٹیفک تھنکنگ کے ساتھ، ایک کانٹیکسٹ کے سامنے رکھ کر. تو اسی لیے ضروری ہوتا ہے کہ سوال تو 2 جملوں میں ختم ہو، لیکن جواب کے لیے جواب دینے والے کو آپ کو موقع دیں کہ وہ پوری تفصیل آپ کو بتائے، تاکہ آپ کے ذہن میں پورا خاکہ بن جائے، پورا سرکل بن جائے، پورا سائیکل آپ کے ذہن میں بن جائے. لیکن اگر آپ ہر 2 جملے پہ کھرچ کھرچ کے کویشچن کر رہے ہیں تو اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ آپ سمجھنا چاہتے نہیں ہیں. تو یہی چیز بتائی گئی ہے کہ ام تریدون ان تسألوا رسولکم، کیا تم بھی اب رسول کی محفل میں بیٹھ کے بس کھرچ کھرچ کے ہر جملہ پکڑ کے، ہر بات پکڑ کے، ہر چیزوں پہ مین میخ نکالو گے؟ نہیں، یہ تمہارا کام نہیں. کما سئل موسیٰ من قبل، بالکل ایسے جیسے موسیٰ کے ساتھ ان کے لوگ کرتے تھے. ومن یتبدل الکفر بالایمان، لیکن اس کے بعد اگر کوئی شخص اگر اپنے ایمان کو دوبارہ اس نے کفر سے بدل لیا، فقد ضل سواء السبیل، تو پھر وہ راستے سے ہٹ گیا. یہ کیوں بتایا گیا؟ دیکھیے، اللہ تعالیٰ کی ایک بڑی شدید رحمت ہے دین کے معاملے میں کہ وہ ہمیشہ آپ کو ایک فریم ورک نازل کر کے دیتا ہے. یعنی آپ کو ایک ایریا نازل کر کے دیتا ہے اور اس ایریا میں آپ کو کہتا ہے کہ بھئی کچھ حدود ہیں اور اس حدود کے ساتھ کچھ آزادی ہیں. یعنی آپ کی آزادی کے اندر کچھ حدود لگا دی ہیں، یا اسی طرح آپ کی حدود کے اندر رہ کر آپ کو کچھ آزادی دی ہے. تو یہ آزادی اور حدود کا ایک امتزاج اللہ کے ہر حکم میں ہوتا ہے. لیکن جب کوئی شخص کھینچ تان کرنے لگتا ہے نا، کھرچ کھرچ کے سوال کر رہا ہے، کھینچ کھینچ کے سوال کر رہا ہے تاکہ وہ اس کو پن پوائنٹ کرے کہ نہیں اصل چیز کیا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ بھی یہی کرتا ہے کہ بس ٹھیک ہے، اب یہ ایک خاص نقطہ ہے، تمہیں اسی خاص نقطے کے اوپر چلنا ہے، اب کوئی آزادی تمہیں نہیں ہے، اور اب اگر تم نے اس نقطے کی پابندی نہیں کی تو پھر تمہیں عذاب ہوگا. تو پھر ہوتا کیا ہے، اب آزادی جب ختم ہو جاتی ہے تو آدمی نہیں کر پاتا اس کو، پھر وہ کفر کی طرف چلا جاتا ہے. ایگزیکٹلی یہی چیز یہودیوں کے ساتھ ہوا کہ کھینچ کھینچ کے، جیسے ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں نا کہ کویشچن کرنے سے بس ہم کوئی بہت علمی کام کر رہے ہیں، لیکن ہم یہ محسوس نہیں کرتے کہ جو ہم یہ کام کر رہے ہوتے ہیں تو ہم اپنے لیے چیزوں کو سکڑتے چلے جاتے ہیں. لیکن اگر ہم آزادی خود بھی رکھیں اور دوسروں کو بھی دیتے رہیں تو پھر معاملہ پرابلم نہیں ہوتی کہیں. جیسے قرآن کا معاملہ ہے، دین کے معاملے میں بھی، کہ قرآن ہے یہ اللہ تعالیٰ نے فکس کر دیا، ہم اسی کو پڑھیں گے، اسی کو سمجھیں گے، اسی پر عمل کریں گے. اس کے علاوہ جو اس کے اندر عمل کرنے کے طریقے ہیں وہ اجماع صحابہ سے ہمیں مل گئے ہیں، جیسے نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج کے سارے طریقے ہیں وہ پوری امت میں متفق علیہ ہیں، ہم سب کرتے ہیں. اب چھوٹی چھوٹی چیزوں میں اختلاف ہوتا ہے. اب اگر آپ اس پر لڑیں گے تو لازمی بات ہے کہ معاملہ خراب ہوگا. اب اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی اور پیغمبر اگر کوئی آ جاتا ہے، یعنی فرض کیجئے گا، ظاہر ہے کہ اب تو نہیں آئے گا کوئی، تو اگر ہوتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ آپ کو اسی طرح سزا دے گا جس طریقے سے آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے یہود و نصارہ کو دیے. تو اسی بات کو، شاید اسی بات کو سامنے رکھ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث میں اس چیز کو بڑی اہمیت دی کہ اگر اللہ تعالیٰ تمہیں کوئی رخصت دیتا ہے تو اس کو لازماً لو، اس رخصت کو. یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے. تو ام تریدون ان تسألوا رسولکم، کیا تم بھی اب رسول سے اسی طرح کھرچ کھرچ کے اور کھینچ کھینچ کے سوال پوچھو گے؟ کما سئل موسیٰ من قبل، جیسا کہ اس سے پہلے موسیٰ سے پوچھا جاتا تھا. ومن یتبدل الکفر بالایمان، کوئی شخص بھی اب جو ایمان کے بعد وہ کفر کی حالت میں چلا جائے گا، فقد ضل سواء السبیل، تو پھر وہ پھر وہ گمراہی میں چلا جائے گا. وہ سواء السبیل اس نے گمراہ کر دی. اس کے بعد فرمایا اگلے پوائنٹ میں کہ ود کثیر من اہل الکتاب،
کہ اہل کتاب میں سے بہت سے لوگ ہیں جو یہ چاہتے ہیں کہ لو یردونکم من بعد ایمانکم کفارا، کہ کاش تم دوبارہ اپنے ایمان چھوڑ کے کفر کی طرف چلے جاؤ. حسدا من عند انفسہم، یہ ان کے دل کی جلن ہے، ان کے دل کا حسد ہے. من بعد ما تبین لہم الحق، بعد اس کے کہ حق ان پر واضح ہو چکا ہے. یعنی یہ جو خواہش وہ کر رہے ہیں کہ تم اسلام چھوڑ کے کفر کی طرف چلے جاؤ، یہ واضح ہو جانے کے بعد کر رہے ہیں کہ اسلام کیا چیز ہے، وہ جانتے ہیں، مانتے ہیں، اس کی حقانیت کو سمجھتے ہیں. لہٰذا اب کیا کیا جائے ایسے لوگوں کے ساتھ جو جانتے بوجھتے، یعنی ایک تو کسی کو نہیں پتہ، اس کا تو ہمیں پتہ ہی ہوتا ہے کہ بھئی اس بیچارے کو نہیں پتہ، ہمیں سکھا دینا ہے، لیکن جو جانتے بوجھتے یہ حرکت کر رہا ہے اس کے ساتھ کیا معاملہ کریں. تو فرمایا کہ فاعفو، ان کو معاف کرتے رہو، معاف کرتے رہو. وصفحو، ان کو بھی نظر انداز کرتے رہو، درگزر کرتے رہو ان سے. حتی یأتی اللہ بامری، یہاں تک کہ خود اللہ اپنے حکم سے کوئی فیصلہ کر دے ان کا. یہی ہوا بعد میں کہ سورہ توبہ میں اللہ تعالیٰ نے ان کو بعض جگہوں پہ قتل کی سزا بھی دی، بعض جگہوں پہ جلاوطنی کی سزا بھی دی، بعض جگہوں پہ ان سے کہا کہ مسلمانوں کے انڈر میں رہ کے ان کو جزیہ دیتے رہو. پھر اللہ نے فیصلہ کر دیا، اب وہ رسول کی حکومت ختم ہو گئی، یعنی اللہ کی جو ڈائریکٹ حکومت ہوتی ہے رسول کے ذریعے سے وہ ختم ہو گئی. لہٰذا اب ہمارا کام یہ ہے کہ کوئی بھی اگر ہمارے ساتھ ایسا کرتا ہے کہ وہ کوشش کرتا ہے کہ ہم اپنا دین چھوڑ کے اور کفر کی طرف چلے جائیں، تو ہم اس کو صرف معاف کرتے چلے جائیں، صرف نظر انداز کرتے چلے جائیں اور اپنے قرآن اور نماز کے اوپر اپنا دین اٹھاتے چلے جائیں. تو ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ ہر چیز کے اوپر قادر ہے. وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، اور جو وہ تمہیں کوشش کریں کہ تم کفر کی طرف آؤ، تم اس سے زیادہ نماز کی پابندی کرتے چلے جاؤ. وَآتَوُا الزَّکَاةَ، تم مزید اپنی زکوٰۃ کے اوپر فوکس کرتے چلے جاؤ، زکوٰۃ دو. وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِکُم مِّن خَیْرٍ، جو بھلائی بھی تم اپنے نفس کے لیے آگے پہنچاؤ گے، تجدوہ عند اللہ، اس کو اللہ کے پاس پاؤ گے. ان اللہ بما تعملون بصیر، جو کچھ بھی تم کر رہے ہو اللہ تعالیٰ اس کو دیکھ رہا ہے. پھر اس کے بعد فرمایا اگلے پوائنٹ میں کہ وقالوا، اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ لن يدخل الجنت الا من كان هودا او نصارى، کہ یہودی یہ کہتے ہیں کہ جنت میں کوئی داخل نہیں ہو سکتا سوائے یہودی، اور نصارہ یہ کہتے ہیں کہ جنت میں کوئی داخل نہیں ہو سکتا سوائے نصارہ. تلک امانیہم، اللہ فرماتے ہیں ان کی ذاتی آرزویں ہیں اور کچھ نہیں ہے. قل ہاتوا برہانکم، ان سے کہو اللہ کی طرف سے کوئی دلیل لے کر آؤ، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو. بلا، ہاں یہ ضرور ہے کہ من اسلم وجہہ للہ، کہ جس شخص نے اپنی مرضی اللہ کے سامنے جھکا دی، وہو محسن، اور اللہ کے مطابق وہ نیک عمل کرتا رہا، فلہ اجرہ عند ربہ، تو اس کا اجر اس کے رب کے پاس ہے، اس کو ملے گا. ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اور اس کو اللہ کی طرف سے نہ کوئی خوف ہوگا نہ غم ہوگا. وقالت الیہود، اور جبکہ یہودی خود یہ کہتے ہیں کہ لیست النصارى علی شیء، کہ نصارہ کی کوئی بنیاد نہیں ہے. وقالت النصارى، اور نصارہ یہ کہتے ہیں کہ لیست الیہود علی شیء، یہودیوں کی کوئی بنیاد نہیں. وہم یتلون الکتاب، جبکہ یہ دونوں جو ہیں وہ کتاب کی، سب لوگ کتاب کی تلاوت کرتے ہیں. کذالک قال الذین لا یعلمون مثل قولہم، اور اسی قسم کی باتیں وہ لوگ بھی کرتے ہیں جو اللہ کی کتاب سے کوئی واقفیت نہیں رکھتے، یعنی ان پر ابھی انہوں نے کتاب اس طرح سیکھی نہیں ہے جس طرح، یعنی عرب کے مشرکین ان پر ابھی کتاب نازل ہو رہی ہے. تو یہ سب ایک ہی قسم کی باتیں کرتے ہیں. یعنی یہ سمجھ لیں کہ ان لوگوں نے اپنے اپنے فوکس کیے ہوئے ہیں، کہ بس اپنا اپنا رخ فوکس کیا ہوا ہے کہ ہم کس چیز کو دین سمجھتے ہیں اور ہمیں اپنی زندگی میں کیا کرنا ہے. یعنی مثال کے طور پر یہود ہیں تو انہوں نے سمجھا ہوا بس ہمیں خاندانی برتری حاصل ہے، تو بس جو ہمارے خاندان میں ہوگا وہی سب کچھ ہوگا. اسی طرح نصارہ ہیں، انہوں نے حضرت عیسیٰ کو بیٹا بنایا ہوا ہے، تو انہوں نے یہ تصور رکھا ہوا ہے کہ بس ٹھیک ہے، جو حضرت عیسیٰ کو بیٹا بنا کر اور پھر وہ جو شریعت منسوخ کر کے جو ہمارے تصورات ہیں بس وہی صحیح. مشرکین عرب نے اپنے بت پال رکھے ہیں، تو وہ اس طریقے کے ان کے اپنے رخ ہیں جو چل رہے ہیں. تو فاللہ یحکم بینہم یوم القیامہ، تو ان کے آپس کے جو اختلافات انہوں نے اپنے رکھے ہوئے ہیں، اس طریقے سے قیامت کے روز اللہ ان کے درمیان فیصلہ کرے گا، فیما کانوا فیہ یختلفون، جس میں بھی یہ لوگ اختلاف کرتے تھے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے پھر یہود و نصارہ کو مخاطب کر کے فرمایا اگلے پوائنٹ میں کہ ومن اظلم، اس شخص سے بڑھ کر ظالم اور کون ہوگا، ممن منع مساجد اللہ، جو لوگوں میں اللہ کی مساجد میں جانے سے روکے، اس لوگوں کو اس بات اللہ کی مساجد کو روکے کس بات سے، کہ ان یذکر فیہا اسمہ، کہ اس مسجد میں اللہ کا نام لیا جائے، وسعی فی خرابیہا، اور اس میں خرابی کا باعث بنے. یعنی یہود و نصارہ کے اندر بھی ان کے اندر مساجد معبد کے معاملے میں بڑا اختلاف رہتا تھا. ایک مشرق کی طرف رخ کرتا ہے، ایک مغرب کی طرف رخ کرتا ہے، اور اس معاملے میں ان پر جنگیں بھی ہوئی ہیں باقاعدہ. تو ان کی طرف بجائے اس کے کہ صرف اللہ کی عبادت ہو، تو یہ لوگ آپس میں اس پہ بھی لڑ رہے ہیں کہ رخ مشرق کی طرف ہو یا مغرب کی طرف. اس میں بھی ایک اختلاف اس لیے کہ حضرت مریم جو تھیں وہ معبد کے اندر مشرق کی طرف بیٹھ کے عبادت کرتی تھی، تو اسی وجہ سے نصارہ جو ہیں وہ مشرق کی طرف رخ کرتے ہیں، لیکن ان کی مخالفت میں یہود مغرب کی طرف رخ کرتے ہیں. تو وہ ان آپس میں اختلاف تھا، اور پھر ایک دوسرے کی مساجد بھی انہوں نے خراب کی ہیں، ایک دوسرے کو قتل و غارت بھی کی ہے، اس طریقے سے. تو اللہ فرماتا ہے کہ اولئک ما کان لہم، تو یہ وہ لوگ ہیں کہ ان کے لیے یہ جائز نہیں تھا، ان یدخلوها، کہ وہ ان مساجد میں داخل ہوتے، الا خائفین، مگر اللہ سے ڈرتے ہوئے. مطلب جب آپ مسجد میں جاتے ہیں تو اللہ کا خوف رکھتے ہیں، تو جائز یہی تھا، لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا. تو لہم فی الدنیا خزی،
تو دنیا کی زندگی میں بھی ان کے لیے ذلت ہے، وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور آخرت میں ان کو اس سے بھی بڑے عذاب میں ڈالا جائے گا۔ وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، جبکہ معلوم ہونا چاہیے کہ مشرق کا رخ ہو یا مغرب کا رخ ہو، ہے تو سب اللہ کا۔ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، کہ تم جس طرف بھی رخ کرو گے وہاں اللہ کا رخ ہے۔ تو یعنی اصل چیز یہ بتائی جا رہی ہے کہ اٹ سیلف رخ امپورٹنٹ نہیں ہے کہ تم سلیکٹ کر لو، اللہ کا حکم امپورٹنٹ ہے کہ جس وقت وہ جو حکم دے، وہ اگر کہے کہ مشرق کی طرف رخ کرو تو وہ مذہب ہو جائے گا، وہ اگر کہے مغرب کی طرف رخ کرو تو وہ ہو جائے گا۔ تو بس اس کے حکم پہ فوکس کرو کہ اس نے حکم کیا دیا ہے، اپنی طرف سے یہ نہیں سوچو کہ کیونکہ حضرت مریم مشرق کی طرف بیٹھیں تو لہٰذا مشرق جو ہے وہ رخ ہو گیا اسلام کا، یا اس کیونکہ ہم عیسائی جو ہے وہ مشرق کی طرف کر رہے ہیں تو اب ہم تو ان کو نہیں مانیں گے، لہٰذا اب ہم اس کی وجہ سے اپنی ہٹ درمی سے مغرب کی طرف کر رہے ہیں۔ یہ حرکتیں نہیں چلتی، صرف یہ دیکھا جاتا ہے کہ اللہ نے حکم کیا دیا ہے۔ ان اللہ واسع علیم، کیونکہ اللہ ہی وہ، بے شک اللہ ہی وہ ذات ہے جس کا علم جو ہے وہ بہت زیادہ وسیع ہے ہر چیز پر۔ پھر ایک اور نقطہ ہے کہ وقالوا اتخذ اللہ ولدا، کہ پھر اب یہ عیسائی یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا کوئی بیٹا بنا لیا، سبحانہ، اللہ اس قسم کے عیبوں سے بالکل پاک ہے۔ بل لہ ما فی السماوات والارض، بلکہ آسمان و زمین کی ہر چیز اس کی ملکیت ہے، کل لہ قانتون، اس کے تابع فرمان ہے ہر چیز۔ بدیع السماوات والارض، وہ زمین اور آسمان کا موجد ہے، وہ زمین اور آسمان کا خالق ہے۔ اذا قضا امرا، کہ جب وہ کسی بھی چیز کے بارے میں فیصلہ کرتا ہے، فانما یقول له کن، تو اس کے بارے میں یہ کہتا ہے کہ ہو جا، فیکون، اور وہ چیز ہو جاتی ہے۔ یعنی اللہ نے کسی کو بیٹا نہیں بنایا، بلکہ سب اللہ کی مخلوق ہیں، جو کچھ بھی اللہ نے پیدا کیا ہے وہ سب مخلوق ہیں اللہ کی، معاف کیجیے گا۔ اسی طرح جو امی لوگ ہیں ان کے بارے میں ہے کہ وقال الذین لا يعلمون، اور وہ لوگ جن کے پاس علم نہیں ہے کتاب کا، یعنی اللہ کی کتاب نہیں آئی ان کے پاس، وہ یہ کہتے ہیں، اعتراض یہ کرتے ہیں کہ لولا یکلمنا اللہ، اللہ خود ہم سے بات کیوں نہیں کرتا، او تأتینا آیہ، یا ہمارے اوپر معجزے کیوں نہیں بھیجتا۔ کذالک قال الذین من قبلہم مثل قولہم، اسی قسم کی باتیں ان سے پچھلے لوگ بھی کیا کرتے تھے۔ تشابہت قلوبہم، ان کے دل آپس میں کتنے ملتے جلتے ہیں۔ قد بینا الآیات، ہم نے تو اپنی آیات ہر لحاظ سے کھول کھول کر بیان کر دی ہیں، لقوم یوقنون، اس قوم کے لیے جو سمجھنا چاہے۔ تو اب اس کا جواب آ رہا ہے کہ انا ارسلناک بالحق، اے محمد ہم نے تمہیں اصلاً جو بھیجا ہے وہ حق کے حقیقت کے ساتھ بھیجا ہے، جو چیز حق ہے اس کو وہ بتاؤ تم لوگوں کو، جو چیز سچ ہے وہ بتاؤ، بشیرا و نذیرا، اور جو تمہاری اس چیز کی رسالت کو، جو تمہاری تعلیمات کو مان لے اس کو خوشخبری دے دو، جو نہیں مانے اس کو نذیر دے دو۔ یعنی یہ جواب کیا دیا ہے، جیسے انہوں نے پیچھے پوچھا نا کہ اللہ ہم سے بات کیوں نہیں کرتا، تو اللہ یہ کہہ رہے ہیں میں نے رسول کو اس لیے نہیں بھیجا کہ وہ تمہیں مجھ سے بات کرائے وہ تمہاری، یا میں نے اس لیے نہیں بھیجا کہ وہ تمہیں معجزات میری طرف سے دکھاتا رہے، وہ میں نے اصلاً اس لیے بھیجا ہے کہ جو حق بات ہے، سچ بات ہے، وہ تم تک پہنچا دے، اور پھر وہ تمہیں یہ بات بتا دے کہ اگر تم حق اور سچ بات کو مان لو گے تو تمہارے لیے بشارت ہے، اور نہیں مانو گے تمہارے لیے، یہ اصلاً اس کام کے لیے بھیجا ہے۔ اس لیے اس سے یہ مطالبے نہیں کرو کہ وہ ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ کیوں نہیں تم سے بات کرتا، یا ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ معجزے کیوں نہیں بھیجتا۔ پھر فرمایا کہ ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى، کہ اے محمد تم سے یہود و نصارہ کبھی بھی خوش نہیں ہوں گے، حتیٰ تتبع ملتهم، جب تک کہ تم ان کے طریقوں کی پیروی نہیں کرو گے۔ قل، لیکن تم ان کی طریقے کی پیروی کرنے کے بجائے ان کو سادہ لفظوں میں، بالکل سمپل ٹرمز میں ان کو یہ بتا دو کہ ان ہدى اللہ هو الہدى، کہ جو اللہ کی ہدایت ہے صرف وہی ہدایت ہے، اور کوئی چیز ہدایت نہیں ہوتی، بس صاف یہ بتا دو۔ یعنی پیچھے ہم نے پڑھا نا قبلے کے حوالے سے، ابھی جو یہود و نصارہ کے جو مسجد میں اختلاف کے حوالے سے کہ مشرق کر لیا، مختلف کر لیا اپنی طرف سے، تو اللہ کہہ رہے نہیں یہ کوئی چیز نہیں ہوتی، تم بھی ان کو صرف بتا دو کہ ہدایت صرف وہ ہے جو اللہ کی طرف سے آتی ہے، یہ ہمارے اور اپنی طرف سے فیصلے کرنے کی کوئی چیز نہیں ہے۔ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ، اور اے محمد اگر تم نے بھی ان لوگوں کی خواہشات کی اتباع کی، بعد الذی جاءک من العلم، بعد اس کے کہ تمہارے پاس اب علم آ چکا ہے، یعنی اللہ کی کتاب آ چکی ہے، ما لک من اللہ من ولی ولا نصیر، تو تمہیں بھی اللہ سے بچانے کے لیے نہ کوئی ولی ملے گا، یعنی نہ کوئی سرپرست ملے گا، نہ کوئی مددگار۔ یعنی اللہ کی کتاب اتنی اہم چیز ہے کہ اگر اللہ کی کتاب پہ نہ چلا جائے یا اس کو کسی کی وجہ سے چینج کر دیا جائے، تو اللہ محمد الرسول اللہ کو بھی یہ بات فرماتے ہیں کہ اگر تم نے بھی ایسا کیا تو پھر تمہیں بھی مجھ سے کوئی نہیں بچا سکے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ اس سیکشن کا یہ جو موضوع چل رہا تھا، جیسے ہم نے سب سے پہلا سیکشن پڑھا تھا نا کہ اہدنا الصراط المستقیم کا جواب تھا کہ ذالک الکتاب، یہ قرآن لو، اور پھر 4 رکوع اسی کے تھے۔ پھر بنی اسرائیل کو مخاطب کیا، ان کو قائل کرنے کی کوشش کی کہ بھئی تم قرآن کریم جو ہے وہ اس کو پہلے رکوع پہلے ہی پیراگراف سے یہی تھا کہ اب یہ کتاب اور ایمان لے کر آؤ۔ اب بالکل اس کا آخری جملہ اس سیکشن کا آ رہا ہے کہ الذین آتیناہم الکتاب، کہ وہ لوگ جن کو کتاب دی گئی ہیں پہلے، یعنی تورات ہے اور انجیل ہے، معذرت، یتلونہ حق تلاوتہ، اور وہ اس کی ایسے تلاوت کرتے ہیں جیسے کہ حق ہے، یعنی اپنی تورات کو ویسے ہی پڑھتے ہیں جیسے کہ پڑھنا چاہیے، وہ اپنی انجیل کو ویسے ہی پڑھتے ہیں جیسے پڑھنا چاہیے۔
اولئک یؤمنون بہ، وہی لوگ اس قرآن پر بھی ایمان لے کر آئیں گے۔ یعنی اصلاً اللہ تعالیٰ یہ بتا رہا ہے کہ جو لوگ یہود و نصارہ میں سے جو لوگ جب قرآن پر ایمان نہیں لاتے تو اس کا مطلب یہ کہ وہ اپنی تورات پر بھی صحیح مطالعہ اور صحیح ایمان نہیں رکھتے، وہ اپنی انجیل پر بھی صحیح مطالعہ اور صحیح ایمان نہیں رکھتے۔ تو الذین آتیناہم الکتاب، تو وہ لوگ جن کو کتاب دی گئی تھی، تورات و انجیل وغیرہ دی گئی تھی، یتلونہ حق تلاوتی، اور وہ اس کی ایسی تلاوت کرتے ہیں جیسا کہ کرنے کا حق ہے، اولئک یؤمنون بہ، یہی لوگ اصل میں اس قرآن پر ایمان لے کر آئیں گے۔ ومن یکفر بہ، اور جو لوگ بھی اب اس قرآن کا انکار کریں گے، فاولئک هم الخاسرون، تو پھر یہ لوگ نقصان اٹھائیں گے۔ یہاں قرآن کریم کا جو دوسرا سیکشن ہے وہ ختم ہوتا ہے۔ پہلا پھر سن لیجئے، پہلا کون تھا؟ جب آپ نے اہدنا الصراط المستقیم والی دعا اللہ سے مانگی تھی تو اللہ نے آپ کے ہاتھ پہ قرآن رکھ کے کہا تھا ذالک الکتاب لا ریب، پھر اس کی تشریح تھی۔ اس کے بعد دوسرا یا بنی اسرائیل سے شروع ہوتا ہے کہ جہاں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے یہ کہا تھا کہ اب تم بھی اس قرآن کو اٹھاؤ، تمہاری تورات میں موجود ہے اس کے بارے میں، اور پھر بنی اسرائیل کی چارج شیٹ رٹ کے یہ اس آیت کے اوپر ختم ہو رہی ہے۔ بنی اسرائیل کا جو پوری چارج شیٹ تھی کہ اب ان کو قرآن پہ قائل کیا گیا تھا، اب یہاں سے اسی بنی اسرائیل کو دوسرا اس صورت کا ایک تیسرا موضوع شروع ہو رہا ہے، اور آپ غور کیجئے تو بالکل اسی سے ہو رہا ہے جہاں سے دوسرے کا شروع ہوا تھا۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، کہ یاد کرو میری اس نعمت پر جو میں نے تمہارے اوپر کی تھی، وانی فضلتکم علی العالمین، اور میں نے تمہیں دنیا کے اوپر، عالمین کے اوپر تمہیں فضیلت دی تھی۔ بالکل اسی سے ہو رہا ہے۔ اب یہاں دوسرا، اب یہاں پر حضرت ابراہیم کے بارے میں، اسماعیل کے بارے میں، حضرت یعقوب کے بارے میں، قبلے کے بارے میں، اور اسی قرآن کے تناظر میں اب تعلیمات آگے دی جا رہی ہیں۔ یعنی مخاطب یہی یہود و نصارہ ہیں، بس ٹاپک تھوڑا سا چینج ہو گیا ہے۔ تو اب پڑھتے ہیں اس کو کہ یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، یاد کرو میری اس نعمت کو جو میں نے تمہارے اوپر کی ہے، ایک دفعہ پھر یاد کرو، یعنی اس تورات کو، انجیل کو۔ وانی فضلتکم علی العالمین، اور میں نے جب تم نے اس کی پابندی کی تو میں نے تمہیں تمام اس کہتے ہیں عالمین کے اوپر میں نے فضیلت دی تمہیں۔ واتقوا یوما، لیکن اب تم قرآن کے ساتھ یہ نہیں کر رہے ہو، اس کی تم پابندی نہیں کر رہے ہو، اس کی اطاعت نہیں کر رہے، تو واتقوا یوما، تو ڈرو اس دن سے، لا تجزی نفس عن نفس شیئا، جس میں کوئی نفس کسی دوسرے نفس کے کام نہیں آئے گا، ولا يقبل منها عدل، نہ کسی سے کوئی بدلہ قبول کیا جائے گا، ولا تنفعها شفاعت، نہ اس کے مقابلے میں کوئی شفاعت قبول کی جائے گی، ولا هم ينصرون، نہ کسی قسم کی کوئی مدد کی جائے گی۔ یعنی آپ نے قرآن کو نہیں مانا تو بالکل آپ کا سلیٹ اللہ تعالیٰ نے ختم کر دی۔ پھر اب اللہ ابراہیم کا واقعہ شروع کر رہے ہیں۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ، اسی طرح جس طرح اللہ تعالیٰ تمہیں آزماتا رہا، ابراہیم کو بھی آزمایا، فَأَتَمَّهُنَّ، وہ اللہ تعالیٰ کی ہر آزمائش میں پورا اترا، تمہارے برخلاف تم نہیں اترے۔ قال انی جاعلک للناس اماما، تو پھر میں نے اس سے یہ کہا کہ میں تمہیں امام بناؤں گا، جس طرح جب تم لوگ تورات کی پابندی کرتے تھے تمہیں امام بنایا گیا تھا، یہ بالکل تمہارا سلسلہ چلا آ رہا ہے۔ تو قال انی جاعلک للناس اماما، تو میں نے ان سے کہا کہ میں تمہارے لوگوں میں سے امام بناؤں گا۔ قال ومن ذریتی، کہا کہ میری ذریت میں تمام لوگ، قال لا ینال عہد الظالمین، تو کہا کہ میرا یہ وعدہ ہے ظالموں تک نہیں پہنچے گا، یعنی وہی لوگ امامت اور فضیلت مقام پر قائم ہوں گے کہ جو واقعی تمہارے طریقے کی، اللہ کی کتاب کی پیروی کریں گے۔ تو یہاں ہنٹ دے دی ان کو کہ کیونکہ اب تم یہود و نصارہ نہیں کر رہے، لہٰذا تمہاری امامت اور فضیلت اب ختم ہو رہی ہے۔ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا، اور یاد کرو کہ جب ہم نے یہ جعلنا البیت مثابۃ للناس وامنا، کہ جب ہم نے یہ گھر بنایا لوگوں کے لیے ٹھکانے کے طور پہ اور امن کے لیے، واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، اور ہم نے حکم دیا کہ تم اس ابراہیم کی جو مقام ہے وہاں پر جہاں انہوں نے اقامت اختیار کی تھی اس کو نماز کی جگہ بنا لو۔ وعہدنا الی ابراہیم و اسماعیل، اور ہم نے ابراہیم اور اسماعیل سے یہ عہد لیا، ان طاہر بیتی للطائفین والعاکفین والرکع السجود، کہ میرے اس گھر کو پاک صاف رکھیں گے طواف کرنے والوں کے لیے، اعتکاف کرنے والوں کے لیے، رکوع اور سجود کرنے والوں کے لیے۔ تو یعنی اب یہ اس کی طرف اشارہ ہے کہ یہ والا قبلہ ہے جس کو انہوں نے چھپایا ہوا تھا۔ تو میں نے جیسے آپ کو بتایا تھا نا کہ مصدقا لما بین یدی کی طرف جو اشارہ ہوتا ہے وہ عموماً 4 چیزوں کے لیے ہوتا ہے۔ نمبر 1 ایک رسول آئے گا جس کو انہوں نے چھپایا، وہ ان کی کتاب میں ہے۔ نمبر 2 اللہ کی کتاب، اس میں ہے کہ میں ان کے منہ میں اپنا کلام ڈالوں گا۔ نمبر 3 اسی قبلے کے بارے میں کہ ظاہر ابراہیم نے جو گھر بنایا ہے وہ بیت المقدس نہیں، وہ یہ بنایا ہے۔ اور چوتھی چیز ہے کہ ایک جماعت صحابہ جو ہے نا جس کا ہے، اب ان چیزوں کا ذکر اسی جگہ آئے گا سب کا۔ تو اس کے بعد یاد کرو کہ وَإِذْ قَالَ ابراہیم ہوں، کہ جب ابراہیم نے اپنے رب سے یہ دعا کی کہ ربی اجعل ھذا بلدا آمنا، کہ اللہ اس شہر کو تو امن والا شہر بنا، وارزق اہلہ من الثمرات، کہ جو اس میں رہنے والے لوگ ہیں ان کو تو ان کے پھلوں میں سے، سبزیوں میں سے ان کو خوب رزق دے، من آمن منہم باللہ والیوم الاخر، لیکن ان لوگوں کو دے کہ جو اللہ پر، یوم آخرت پر ایمان لاتے ہوں۔ قال، تو اللہ نے جواب میں فرمایا، ومن کفر فامتعہ قلیلا، جو میرا کفر بھی کرے گا تو میں اس کو بھی کچھ عرصے تک میں مال و متاع دیتا رہوں گا، ثم اضطرہ الی عذاب النار، اور پھر میں اس کو آگ کے عذاب کی
طرف گھسیٹوں گا، وبئس المصیر، اور اس کا ٹھکانہ بہت برا ہوگا۔ وَإِذْ يَرْفَعُ، پھر یاد کرو، یعنی یہ سب باتیں کیونکہ بنی اسرائیل کو پتہ ہے اس لیے بس یاد کرو یاد کرو، ان کی کتابوں میں بھی موجود ہیں۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، اور پھر یہ بھی یاد کرو اور یا ان کو بتاؤ کہ جب ابراہیم اور اسماعیل اللہ تعالیٰ کے اس گھر کی بنیادیں اٹھا رہے تھے تو یہ دعا کرتے جاتے تھے کہ ربنا تقبل منا، کہ اے اللہ اس کو ہماری طرف سے قبول فرمائیں، انک انت السمیع العلیم، کہ بے شک آپ سب کچھ سنتے ہیں اور سب کچھ جانتے ہیں۔ ربنا وجعلنا مسلمین لک، کہ اے اللہ اب ہم دونوں کو اپنا مسلم بنائیں، یعنی سب سے پہلی چیز یہی بتائی، کیونکہ ان کو اب یہ تو اپنے آپ کو یہودی بنا بیٹھے نا، اسلام مسلمان کا لفظ چھوڑ کے اپنے آپ کو یہودی بنا بیٹھے، نصارہ بنا بیٹھے، تو انہوں نے جو دعا کی تھی وہ یہ نہیں کی تھی کہ ہمیں یہودی بنا یا نصاری بنا، ربنا وجعلنا مسلمین لک، ہم دونوں کو اپنا مسلمان بنا، ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک، اور ہمارے بچوں میں سے بھی، ہماری نسل میں سے بھی ایک امت مسلمہ اٹھا، وارنا مناسکنا، اور ہمیں اپنے جو دین اسلام پر عمل کرنے کے بھی اور حج کے بھی مناسک سکھا، وتب علینا، اور ہماری طرف عنایت فرما، انک انت التواب الرحیم، کہ بے شک تو عنایت کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ پھر اسی پہ ابراہیم نے یہ دعا کی کہ ربنا، اے ہمارے رب، وبعث فیہم رسولا منہم، کہ انہی کے اندر میں سے ایک رسول بھی اٹھا، یتلو علیہم آیاتک، جو آپ کی آیتیں ان کو سنائیں، ویعلمہم الکتاب والحکمہ، اور ان آیتوں کے اندر جو قوانین ہیں، جو حکمت ہیں، ان کی وضاحت کرے، ویزکیہم، اور اس کتاب سے ان کا تزکیہ کرے، انک انت العزیز الحکیم، بے شک آپ کی ہر چیز پر غالب ہے اور حاکم ہے۔ یعنی یہ ابراہیم کی دعا تھی کہ ایک پیغمبر اٹھا اور اس کے ساتھ ایک کتاب نازل کر تاکہ وہ ان کا تزکیہ کرے اس کتاب سے۔ تو اب فرمایا، دیکھیے بڑا اہم جملہ ہے کہ وَمَن يَرْغَبُ عَن مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَنْ سَفِيهَ نَفْسَهُ، اب ابراہیم کے اس طریقے سے کون منہ موڑ سکتا ہے سوائے اس کے جو خود اپنی ذات میں بے وقوف ہو۔ یعنی انہوں نے شروع میں صحابہ کرام کو بے وقوف کہا تھا نا، تو اب اللہ تعالیٰ یہ بات ان کو بتا رہا ہے کہ وہ دین ابراہیمی پر کھڑے ہیں، وہ بے وقوف نہیں ہیں، تم بے وقوف ہو کہ جو خود اپنے ابراہیم کے طریقے کو چھوڑ کے بیٹھے ہوئے ہو۔ تو ان کو بتایا کہ اس شخص سے زیادہ وَمَن يَرْغَبُ عَن مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَنْ سَفِيهَ نَفْسَهُ، کون ابراہیم کے طریقے سے منہ موڑے گا سوائے اس کے جو خود اپنی ذات میں بے وقوف ہو۔ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا، اس ابراہیم کو ہم نے دنیا میں بھی چنا ہوا ہے، وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور آخرت میں بھی وہ نیک لوگوں میں سے ہوگا۔ اِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ، اس کا عالم یہ تھا کہ جب اس کے رب نے اس سے یہ کہا کہ میرے سامنے جھک جاؤ، قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ، تو اس نے فوراً کہا، کوئی لیت العال نہیں، کوئی سوالات نہیں، کرٹیسائز ایوری تھنگ، کوشچن ایوری تھنگ نہیں کیا اس نے۔ قال اسلمت لرب العالمین، تو اس نے کہا کہ میں اپنے رب کے سامنے، تمام جہانوں کے رب کے سامنے جھک جاتا ہوں۔ ووصى بها ابراہیم بنیہ ویعقوب، اور ابراہیم نے بھی اور ان کے پوتے یعقوب نے بھی اپنے اپنے بچوں کو اسی بات کی وصیت کی اور کہا کہ یا بنی یا اے میرے بیٹو، ان اللہ اصطفى لکم الدین، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے ایک دین چن لیا ہے، فلا تموتن، تمہیں ہرگز موت نہ آئے، الا وانتم مسلمون، مگر یہ کہ اس حالت میں کہ تم مسلمان ہو اور تم اللہ کے سامنے جھکے ہوئے ہو۔ ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت، کیا تم لوگ موجود تھے اس وقت کہ جب یعقوب کے موت کا وقت قریب آیا؟ اذ قال لبنیہ، جب اس نے اپنے بچوں سے یہ کہا کہ ما تعبدون من بعدی، کہ میرے بعد تم کن کی عبادت کرو گے؟ قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہ واحد، تو انہوں نے کہا کہ ہم تو اسی ایک اللہ کی عبادت کریں گے جس کی عبادت ہمارے آباء و اجداد میں سے ابراہیم کرتے تھے، اسماعیل کرتے تھے اور اسحاق کرتے تھے، ونحن لہ مسلمون، اور ہم اسی ایک اللہ کے مسلم ہوں گے۔ تلک امت قد خلت، اللہ نے کہا یہ امت چلی گئی، یعنی جو اصل مذہب کے ساتھ تھی وہ چلی گئی، لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم، ان کے لیے ان کا عمل تھا، تمہارے لیے تمہارا عمل ہے۔ محض نسل کی بنیاد پہ یہ نہیں ہو سکتا کہ ان کا عمل ڈیفرنٹ ہے، تمہارا عمل ڈیفرنٹ ہے، لیکن تم لوگوں کو ایک سمجھا جائے کیونکہ تمہاری نسل ایک ہے، نہیں، ایسا نہیں ہوتا۔ تو تلک امت قد خلت، تو ان کی امت چلی گئی، وہ صحیح جگہ پہ کھڑی تھی، ایک اللہ کی مسلم تھی، وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ، اب تمہاری کمائی تمہارے لیے ہوگی، کیونکہ اب تم اس ایک اللہ کا اور اس کا اسلام کا انکار کر کے تم اپنی یہودیت اور نصرانیت بنا کے بیٹھ گئے ہو۔ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، تم سے یہ قطعاً نہیں پوچھا جائے گا کہ وہ کیا کرتے تھے، تم سے یہ پوچھا جائے گا کہ اب تم نے کیا کیا۔ وقالوا كونوا هودا او نصارى تهتدوا، اس کے برخلاف، یعنی ابراہیم، اسماعیل، اسحاق اور یعقوب اور والاسباط کے برخلاف یہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ كونوا هودا او نصارى تهتدوا، کہ اب جب تم یہودی ہو جاؤ گے تب تم ہدایت پاؤ گے، جب تم نصارہ ہو جاؤ گے تب تم ہدایت پا جاؤ گے، نہیں، بلکہ اب تم محمد ان کو یہ بتاؤ کہ بل ملت ابراہیم حنیفہ، نہیں، بلکہ تم ہدایت اس وقت پاؤ گے جب تم یکسو ہو کر ابراہیم کے طریقے پر چلو گے، وما کان من المشرکین، اور وہ مشرکوں میں سے نہیں تھا۔ یعنی یہ بھی بتا دیا کہ مشرکین عرب بھی یہ سمجھے کہ جو تم بت پال کے بیٹھے ہوئے ہو تو ابراہیم ان میں سے کچھ نہیں تھا۔ قولو، تم سب یہ بات کہو کہ آمنا باللہ،
کہ ہم اللہ پر ایمان لائے، وما انزل الینا، اس قرآن پر ایمان لائے جو ہمارے اوپر نازل ہوا، وما انزل الی ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط، اور ان تمام کتابوں پر بھی ایمان لاتے ہیں جو ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور ان کے بچوں پر ہوئے، وما اوتی موسیٰ و عیسیٰ، اور جو کچھ بھی موسیٰ اور عیسیٰ کو دیا گیا ہم اس پر بھی ایمان لاتے ہیں، وما اوتی النبیون من ربہم، اور ان کے رب کی طرف سے جو بھی ان نبیوں کو دی گئی ان سب کو مانتے ہیں، لا نفرق بین احد منہم، اور ہم ان میں سے کسی نبی میں بھی کوئی فرق نہیں کرتے، ونحن لہ مسلمون، اور ہم صرف اسی اللہ کے مسلم ہیں۔ فإن آمنوا، پھر اگر یہی لوگ، اب یہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے یہود و نصارہ ہیں، اگر یہ اس طرح ایمان لے آتے ہیں بمثلی ما آمنتم بھی، جس طرح تم صحابہ کرام ایمان لائے ہو۔ اب دیکھیے جیسے پیچھے وہی تھا نا کہ ان کو یہ بیوقوف کہتے تھے، ہم جو پہلے درس میں ہم نے پڑھا، تو اب اللہ کہہ رہا ہے کہ نہیں، یہ بالکل اسی طرح ایمان لائیں جس طرح تم ایمان لاتے ہو، بالکل پکی توحید پر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پکی اور سچی اطاعت، قرآن کا سچا علم حاصل کریں اور اللہ کی سچی عبادت، وحدانیت پر سچا ایمان رکھیں۔ فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به، تو اب اگر یہ اس طرح ایمان لاتے ہیں جیسے تم ایمان لاتے ہو، فقد اہتدوا، تب بے شک یہ ہدایت یافتہ ہیں۔ وإن تولوا، اگر یہ اس سے منہ موڑتے ہیں، فإنهم في شقاق، تو یہ اپنے ضد میں ہیں، فسيكفيكهم اللہ، تو اللہ تعالیٰ تمہاری طرف سے ان سے بدلہ لینے کے لیے کافی ہوگا، وهو السمیع العلیم، اور اللہ تعالیٰ ان کی ہر چیز کو سن بھی رہا ہے، ان کی ہر چیز کو جانتا بھی ہے۔ صبغۃ اللہ، بجائے اس کے کہ تم یا تو بپتسمہ کرو یا اپنے علماء اور فقہا کے رنگ میں رنگ جاؤ، یا اپنے صوفیہ اور پیر و مرشد کے رنگ میں رنگ جاؤ، یا اپنے آباء و اجداد اور اپنے بزرگوں کے رنگ میں رنگ جاؤ، صبغۃ اللہ، صرف اللہ کے رنگ میں رنگو۔ یعنی بالکل یہ غلام ہوتا ہے، اس کا کام ہی یہی ہوتا ہے کہ بس اس کا ہر چیز، اس کی زندگی کی ایک ایک چیز اس کے مالک کے حساب سے ہوتی ہے، کہ اس کا اٹھنا بیٹھنا، چلنا پھرنا، کھانا پینا، وہ ہر وقت اس انتظار میں رہتا ہے کہ کب مالک مجھے کس چیز کا حکم دے دے، میں وہ کروں گا، یا پھر وہ اس کام میں لگا رہتا ہے جو مالک نے اس کو دی ہوتی ہے، تو وہ اس مالک کے رنگ میں رنگ جاتا ہے۔ تو بالکل یہی فرمایا، صبغۃ اللہ، اللہ کے رنگ میں رنگ جاؤ، بس اس انتظار میں رہو کہ اللہ کیا کب کہاں کیا کہہ رہا ہے وہ کرنا ہے مجھے۔ ومن احسن من اللہ صبغہ، اور اللہ سے اچھا رنگ اور کس کا ہو سکتا ہے، ونحن لہ عابدون، اور ہم اسی کے عابد ہیں، ہم اسی اللہ کے غلام ہیں اکیلے۔ قل، تو ان سے کہو، ان سے پوچھو کہ اتحاجوننا فی اللہ، تم اللہ کے معاملے میں ہم سے جھگڑ رہے ہو؟ یعنی ہم تو کہیں تم سے صرف یہی رہے ہیں کہ تم اللہ کی اطاعت کرو، بس اتنا مانو جتنا اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے۔ وہو ربنا وربکم، وہ ہمارا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے۔ ولنا اعمالنا ولکم اعمالکم، ہمارے لیے ہمارے عمل ہیں، تمہارے لیے تمہارا عمل ہے۔ ونحن لہ مخلصون، اور ہم اپنا یہ جو بھی عمل کر رہے ہیں وہ اس کے لیے خالص ہو کے کر رہے ہیں، اللہ کے لیے، کوئی ہمارے اور تمہارے درمیان کوئی خاص جھگڑا تو ہے نہیں۔ ام تقولون، یا پھر تم لوگ یہ کہتے ہو کہ ان ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط کانوا ہودن و نصارا، یا تم یہ کہتے ہو کہ ابراہیم بھی یہود و نصارہ یہودی تھے یا نصرانی تھے، اسماعیل بھی یہودی تھے یا نصرانی تھے، اسحاق بھی یہودی تھے یا نصرانی تھے، یا یعقوب بھی اپنے آپ کو یہود و نصارہ کہتے تھے، یا ان کے بچے بھی، کیونکہ یہ ساری باتیں تو بہت بعد میں آئی ہیں ان کے۔ قل انتم عالم ام اللہ، پھر ان سے پوچھو کہ تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ زیادہ جانتا ہے۔ ومن اظلم، اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا، ممن کتم شہادتا عنده من اللہ، جو اللہ کی طرف سے آئی ہوئی شہادت کو چھپائے۔ اب دیکھیے اس میں وہی بات، چاروں باتیں اس کو ذہن میں رکھیں کہ اللہ کی طرف سے یہ شہادتیں آئیں گی، محمد رسول اللہ کے بارے میں، قرآن کے بارے میں، قبلہ کے بارے میں، اور اب یہ اسی بات کو، نقطے کو ذہن میں رکھیں، اس لیے کہ آگے یہی نقطہ قبلے کے لیے استعمال ہوگا۔ تو وما اللہ بغافل عما تعملون، جو کچھ بھی تم کر رہے ہو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس سے غافل نہیں ہے۔ تلک امت قد خلت، پھر سن لو ایک دفعہ کہ یہ جو امت تھی پچھلی، ابراہیم کی، اسماعیل کی، اسحاق کی، یعقوب کی، والاسباط، جن سے تم تعلق جوڑتے ہو اور اسی وجہ سے اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہو، وہ امت اب چلی گئی اور وہ توحید پر قائم تھی، تم اس کے برخلاف عمل کر رہے ہو۔ لہا ما کسبت، ان کے لیے ان کا نیک عمل ہے، ولکم ما کسبتم، تمہارے لیے تمہارے برے عمل ہیں، محض ان سے نسلی بنیاد کے اوپر تمہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچنے والا۔ ولا تسألون عما كانوا يعملون، تم سے کچھ پوچھا بھی نہیں جائے گا کہ وہ کیا کرتے رہے تھے، وہ اپنی جگہ جنت میں چلے جائیں گے، تم اپنی جگہ دوزخ میں جاؤ گے۔ یہاں پہ ہم آج کا درس ختم کرتے ہیں، اور اس کے بعد اب تحویل قبلے کا حکم آ رہا ہے، کیونکہ اب دیکھیے اسی ذہن کو رکھیے کہ ممن کتم شہادتاً، کہ تم چھپا رہے ہو، تو اب اللہ تعالیٰ ان کو یہی بات بتائے گا کہ جو قبلہ ہے یہ بھی تمہیں پتہ ہے، تم اس کو اسی طرح جانتے ہو جیسے اپنے بچوں کو جانتے ہو، لیکن تم نے اس کو چھپا کے رکھا کیونکہ اس سے تمہاری قیادت اور سیادت پہ حرف آ رہا ہے، تو اب اللہ تعالیٰ اس کو کھول دے گا تمہارے لیے۔ تو ہم آج کا درس یہاں پہ انشاءاللہ ختم کرتے ہیں، اگلی دفعہ آگے کے موضوع کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔